قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ رب العزت نے انسان میں ایک جذبہ رکھا ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ جب انسان اپنے مزاج سے ہٹ کے کوئی چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے تو اسے بسا اوقات غصہ آ جاتا ہے۔ غصے میں پھر انسان دوسرے کے ساتھ تکرار بھی کرتا ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے، اور ایسا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ جھگڑے میں بھی ان باتوں کو ملحوظ رکھتا ہے جو اس کے دین، اس کے کردار اور اخلاق کو گہنانے والی ہوتی ہیں، داغدار کرنے والی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ جھگڑے اختلافات کی آڑ میں انسان دوسرے مسلمان کو گالیاں دے، یہ فسق اور نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ گالی کے اندر تنقید ہوتی ہے، کبھی صرف تنقید کو بھی گالی کہہ دیا جاتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس عیب کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے وہ گالی کے اندر فحش اور بے حیائی ہوتی ہے۔ اور تیسرا کبھی جھوٹ ہوتا ہے، یعنی حقائق سے ہٹ کے بھی انسان بسا اوقات کسی دوسرے کے اوپر جو الزام لگاتا ہے وہ بھی گالی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا ایک فرد ہے یسبنی، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، وہو دونی، حالانکہ اس کا سٹیٹس، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت مجھ سے کم ہے، تو کیا مجھے یہ اختیار ہے یا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس سے بدلہ لے لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور بتا دیا کہ گالی میں ہوتا کیا ہے، بدلہ لے کے انسان کیا کرتا ہے۔ فرمایا المستبانی شیطانانی، دو لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں شیطان ہوتے ہیں، انسانی شکل میں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ کرتے وہ کیا ہیں؟ یتکاذبانی و یتحاترانی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ جواب دو یا نہ دو، لیکن گالی جو عام طور پہ معاشرے کے اندر رائج ہے اس کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جس کو سن کر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہے انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دی۔ جھگڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے اخلاق کو نہیں گرنے دیتا، وہ گالی گلوچ اور اس حد تک بے حیائی تک جو ہے وہ نہیں اترتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا خاصم فجر، جھگڑے کو منافقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی قرار نہیں دیا کہ جھگڑنے والا منافق ہوتا ہے۔ جھگڑا تو مسلمانوں میں، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، لیکن جو بےہودہ گوئی بکتا ہے جھگڑے کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان ما فعلا،
کہ دو جھگڑنے والے، دو گالیاں دینے والے جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ گھنٹہ لگے رہیں، وہ مہینہ لگے رہیں ایک دوسرے کو. اب تو گالیوں کا جدید سٹائل آ گیا نا، لوگ فیس بک پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ. تو فرمایا کہ جو بھی وہ کرتے ہیں فعل البادی، اس کا سارا جرم، سارا وبال اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو گالیاں شروع کرتا ہے، جو یہ سلسلہ شروع کرتا ہے. سارا وبال اور گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے. ما لم یعتدی المظلوم، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. یعنی اگلا شخص صرف اگر جواب دے رہا ہے تو گناہ ابتدا کرنے والے کے اوپر ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا جیسے ہمارے ہاں رائج ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اگر کبھی اختلافات آپس میں ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ کسی عہدے پہ فائز ہے اور اس کے ماتحت جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے اسے غصہ آ جاتا ہے، تو گالی گلوچ اور بے حیائی والی بات جو ہے اس تک انسان کو نہیں اترنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریم اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.